السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین والرحمۃ للعالمین سیدنا نبینا محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، ملائکہ مقربین پر اور عباد اللہ الصالحین پر۔ آپ کے سامنے جو موضوع ذکر کیا جا رہا ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے، آج اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ وحی کے اقسام میں آپ کو بتا رہا تھا۔ سچے خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے، فرشتہ دل میں کوئی بات پھونک دیتا ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ فرشتہ دکھائی نہیں دیتا اس وقت جب وہ دل میں پھونکتا ہے، اور جس وقت فرشتہ دکھائی دیتا ہے اور وحی لے کر کے آتا ہے وہ بھی ایک قسم ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اس طرح اترتی ہے کہ کوئی گھنٹی جیسی آواز ہوتی ہے، یہ بھی ایک قسم ہے وحی کی۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سخت ترین جاڑے کے دنوں میں، بہت جاڑا ہو رہا ہو، سردی کے جیسے اب دن آ رہے ہیں سردی کے، تو ہم لوگ گرم پہن کے پھر رہے ہیں نا، تو سخت ترین جاڑے کے دن جس میں کپ کپی ہوتی ہے سردی کی، ایسے حالات میں بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کنپٹیوں سے پسینہ نتھرنا شروع ہو جاتا، آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی ہے، اور پیشانی سے ہوتے ہوئے نتھرتے ہوئے پسینہ کی دھار لگ جاتی، اتنا پسینہ آپ کو، یعنی اتنی گرمی کی شدت بڑھ جاتی وحی کی وجہ سے۔ اور یہ بہت سخت ترین قسم تھی وحی کی، رسول اللہ کے لیے ناقابل برداشت جس کو کہا جاتا ہے، ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کو اڑا بھی دیتے تھے۔ قریب ہو کے بیٹھو بیٹے، آپ لوگ نزدیک آ جاؤ۔ اور اس وقت وحی کا وزن دیکھیے، وحی جو ہے آسمان سے اتر رہی ہے تو وہ کیا شے لے کر کے جبریل اتر رہے ہیں؟ جبرائیل امین جب لے کر کے آ رہے وحی، تو وہ کیا ہے وحی؟ قرآن مقدس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو گزشتہ بتایا، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام لے کر کے اتر رہے ہیں۔ تو اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے وحی کے وزن کا اندازہ آپ کیجئے، کیا وزن ہوگا؟ سورۃ الحشر میں رب العالمین کا وہ ارشاد یاد رکھ لیجئے، سورۃ الحشر میں ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ لکھا دیا، آپ کے پاس نوٹ بھی ہے۔ اور رمضان میں جب ہم نے تعارف قرآن کا تسلسل درس چلایا تھا، مسلسل درس آپ کے سامنے دیا تفصیل کے ساتھ، تو اس میں آپ نے بتایا آپ کو، ہم نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ہے نا۔ یہ رب کبریا نے فرمایا
اگر بالفرض ہم اپنے اس قرآن کو، اس کلام الہی کو، اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ کے حبیب پر اتر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر بالفرض ہم یہ کلام، یہ وحی کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ غضب الہی سے، اللہ کے کلام کے اس رعب کی وجہ سے، اس کے وزن کی وجہ سے، اللہ کے کلام کا جو وزن ہے اس کے اس بار گراں کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انسانوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرے ہماری باتوں میں۔ تو یہ سورۃ الحشر میں رب العلیٰ وعظیم کا ارشاد ہے۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو مطلب قرآن مقدس کا بار بہت ہے، اس کا وزن بہت ہے، پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی پہاڑ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مخلوق نظر آتا ہے نا بھائی، اونچا پہاڑ ہے، بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتا ہے، طوفانوں کا رخ پلٹ دیتا ہے، قوت والی چٹان ہے۔ ہمارے پاس اگزامپلس بھی دیتے ہیں، مثالیں بھی دیتے ہیں نا۔ کسی آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے حوصلے والا ہے، کئی مصیبتیں آئی، ٹکرا گئی اس سے، پھر بھی نہیں جھکا، پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجارتی معاملوں میں بھی زیرو پہ آ گیا، زیرو سے پھر اٹھا، جی، خاندان میں بہت پریشان ہوا، بیماریوں سے جوجھا، پھر کھڑا رہا۔ تو آپ ایسے آدمی کو بولتے ہیں بڑے حوصلے اس کے بلند ہے یار، چٹان ہے وہ تو، پہاڑ ہے یار۔ مثال دیتے ہیں، آپ ایگزامپل دیتے ہیں، ارے وہ تو پہاڑ جیسا آدمی ہے، چٹان ہے بھائی، وہ تو بڑے حوصلے بلند ہے اس کے، مثالیں دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا آپ کے ایگزامپل کا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ پہاڑ بڑی قوت والی شے ہے، اور ہے بھی، ہمارے مقابلے میں ہے بھی نا بھائی، ہم کہاں پہاڑ کہاں، جی۔ ہمارے پاس کئی محاورے بھی ہیں، ہے نا۔ جب آدمی بہت گھمڑ میں سڑ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت حماقت میں سڑ رہا ہوتا ہے، کہیں نہیں سما رہا، سب کو چھوٹے سمجھ رہا اپنے سے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بہت بڑی طاقت والا آ کے کھڑے ہو جاتا ہے، اس کو زیرو کر دیتا ہے، تو لوگ اس کو محاورہ ہمارے پاس اب آیا، اونٹ پہاڑ کے نیچے بولتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رہا تھا، اب اس کو بھی اس سے بڑا مل گیا۔ تو اونٹ کا مثال کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اونٹ کے پیٹھ پہ کوہان نکلی ہوئی پہاڑ جیسی، تو اونٹ کی گردن اونچی ہے، اونٹ اونچا ہے، تو اونٹ کا یہ گمان ہو کہ میں ہی سب سے اونچا ہوں، بکریوں کو دیکھ رہا ہے اونٹ، کتے بلیوں کو دیکھ رہا ہے اونٹ، تو اونٹ کو کیا محسوس ہوگا؟ یہ سب بونے ہیں اور میں ان سب میں، یہ میری گردن سب سے اونچی، میں سب سے اونچا، یہ سارے بونے ہیں، ایک ٹھوکر ماروں گا، ایک زعم ہو سکتا ہے۔ لیکن جب پہاڑ کی چوٹی کے سامنے لے کے اونٹ کھڑے ہو گیا تو وہ دیکھے گا تو میں بونا ہوں، یہ تو بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے اس کو وہ محاورہ فٹ کر دیے لوگ، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے بولتے ہیں نا۔ تو اس سے معلوم ہو کیا ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں، آپ کے محاورے میں، ہمارے انسانی محاورے میں پہاڑ کو ایک بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے نا۔ تو رب اعلیٰ وعظیم اسی لیے اس مثال کو بیان کر کے فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی تلک الامثال نضربها للناس، اس طرح کی مثالیں ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ ان کو غور و فکر ہو، ان کو سمجھ میں آئے ہم کیا بول رہے ہیں۔ اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا جی، اور نازل کس پہ ہو رہا ہے پھر؟ وہ تمہارے بیچ میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے لوگوں میں، تمہاری قوم میں، لوگوں کس پر اتر رہا ہے یہ قرآن؟ ذرا سوچو کیا شخصیت ہے پھر وہ، تم کو سمجھایا جا رہا ہے انسانوں کو، تو پھر سوچو کیا شخصیت ہے وہ۔ اگر پہاڑ پر اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور ہم اس پر اتار رہے ہیں قرآن، وہ کیا ہوگا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اس کے وقار کا، اس کی بلندی کا؟ محمد رسول اللہ کے مقام و مرتبے کا تم کو اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ کلام کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ اتر رہا ہے محمد رسول اللہ پر۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے میرے حبیب، ان کا کیا مقام ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا نا، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر آیا ہے، کلام اللہ کا ہے، وہ کس کا ہے؟ حتی یسمعون کلام اللہ، کس کے بارے میں کہا؟ سورۃ توبہ میں،
حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، ان کو مہلت دو. تو کیا سن لو؟ قرآن سن لو. کلام اللہ کس کو کہا؟ قرآن کو کہا. یہ سارے دلائل آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، بھولنا نہیں. جو تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں آپ جیسے لوگ، یہ تو نہیں بھولنا کم سے کم آپ لوگ تو ہرگز. ٹھیک. تو کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہوگا؟ دیکھیے کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے آپ سے خبر دی، آپ کو بتایا میں نے. سورۃ الاعراف میں ہے وہ واقعہ پورا کہ طور پر جایا کرتے تھے، وہاں ان پر وحی اترتی تھی کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. کوہ طور پر پہاڑ کی چوٹی پر جاتے تھے، وادی مقدسہ جس کو وادی طعا کہا جاتا ہے، وہاں ان پر وحی اترتی تھی. ان کو صحیفے وہیں بلا کر کے اللہ نے عطا کیے تھے. وحی کی ابتدا وہیں سے ہوئی ان کی، ہے نا؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وادی طعا میں آگ لینے کے لیے گئے تھے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کہ میں جاتا ہوں، سردی بہت ہو رہی ہے، آگ کا انتظام کر کے آتا ہوں. گئے تھے. اور وہ کب گئے تھے معلوم بتایا نا میں نے آپ کو؟ شعیب علیہ السلام کے پاس جا کے رہ گئے تھے. محر میں بکریاں چرانا طے ہوا تھا. یہ سب بولا ہے میں آپ کو. ان کی بیوی، ان کی بیٹی سے ان کی بیوی کون ہے؟ موسیٰ کی بیوی شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے. تو شعیب علیہ السلام کی بچی سے نکاح کرنے کے بعد مہر کیا طے کر رہے تھے؟ بکریاں چرا دو، میرے کام کر دو، میرے گھر کا باغیچوں کا کام کر دیے. مہر میں ہو گیا. تو مہر یہ بھی ہو سکتا ہے. مہر اتنا آسان ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی. تو وہاں سے پھر نکل کر کے اپنے وطن واپس اپنی بیوی کو لے کر کے آ رہے ہیں. تو راستے میں سردی بہت ہوئی، بہت کانپ رہے جاڑے سے. تو اپنے گھر والوں کو روکے، قرآن ذکر کر رہا ہے ان کا. بہت سارے قرآن کے صورتوں کے اندر، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ شعراء میں ہے، بہت سارے مقامات موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے. سب سے زیادہ نبی کا ذکر کسی نبی کا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن میں خبر دی اللہ تعالیٰ کہ اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا، آگ لینے کے لیے آیا وادی مقدسہ میں. تو وہاں ان کو آواز آئی، اننی اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں، میں معبود ہوں تمہارا. لعنین کو اتار دو، چپلوں کو اتار دو تم. وادی مقدسہ میں، وادی طعا میں، یہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی ہے. تو وہاں جاتے تھے طور پہ وہ ہمیشہ اس کے بعد بھی. تو ایک دن کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہے نا بھائی؟ چلمن کی اوٹ سے ہٹے ہو، صاف ظاہر ہوتے بھی نہیں، کیا ہے وہ، چھپتے بھی نہیں، نظر آتے بھی نہیں. شوق تو بڑھ جاتا ہے نا بھائی دیدار کا. بات تو ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن پورے چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں. بات بھی کر رہے ہیں اور چھپے ہوئے، وجود کے اعتبار سے چھپے ہوئے ہیں، آپ دکھتے بھی نہیں. تو اب خواہش محبوب کی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جوش مار رہی ہے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں باری تعالیٰ. تو باری تعالیٰ فرمائے لن ترانی، یا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو موسیٰ مجھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک پہاڑ ہے سامنے، بہت دور پہاڑ تھا، جس پہاڑ پہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں سامنے دوسرا پہاڑ نظر آ رہا ہے، بہت دور دراز، دھندلا دھندلا نظر آتا ہے نا بھائی. کبھی پہاڑوں پہ چڑھے، اپنے پاس انڈیا ہے، اپنے بھی پہاڑوں والے سے الحمدللہ. ایسی بات نہیں کہ ہمارے پاس پہاڑا نہیں ہے. کسی پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہوئے تو آپ کو دور پہاڑ نظر آتا، کیسا نظر آتا ہے وہ، دھندلا سا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اس پہاڑ پر نظر رکھو جو سامنے دور نظر آ رہا ہے تم کو. ہم اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا شاید تم دیکھ سکتے ہو. اس پہاڑ پر میری تجلی دیکھ لو گے، میرا نور دیکھ لو گے تو دیکھ لیے نا، بات ہو گئی، آپ کا تو مطالبہ پورا ہو گیا، خواہش پوری ہو گئی آپ کی. دیکھو، دیکھ سکتے ہو تو دیکھو. تو کلیم اللہ پورا شوق لے کر کے اب تیار کھڑے ہوئے، میرے رب کے نور کو اب تو میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، اب دیکھ لوں گا. یہ کھڑے ہوئے شوق میں، جوش میں بھرے ہوئے ہیں. رب کبریا نے اپنی ذری سی تجلی اس پہاڑ پر چھلکا دی. اس سے بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ ہی کا نور ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ اللہ ہی کا حصہ ہے، جو کچھ اللہ ہے، تو گدھے ہیں یہ لوگ. جو کچھ ہے وہ اللہ کا اگر حصہ ہوتا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو سیدھے بول دیتے تو جہاں بھی دیکھ رہا میں ہوں، اب کیا دیکھتا مجھے ہے. ذرا سوچو، قرآن مقدس کی بات ہے نا یہ. تو اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا جو تم بول رہے ہو، جو کچھ اللہ، جہاں بھی اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا نور ہے، اللہ ہی کا وجود ہے، ہر جگہ اللہ ہی موجود ہے، موجود ہی موجود ہے ہر جگہ. موجد کس کو کہتے ہیں؟ جو وجود میں لاتا ہے. کائنات کو وجود میں لانے والا موجد کون ہے؟
اللہ ہے، اور موجود جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی خلقت ہے. کس کی؟ موجد کی. موجد کی خلقت ہے جو وجود میں ہم کو نظر آ رہی ہے، جس کا وجود ہے. جو موجود ہے وہ اللہ کی، ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ اللہ کی خلقت ہے اس موجد کی. اور موجد کہاں ہے؟ موجد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، وہ ہم کو نہیں نظر آتا. وہ اپنے عرش پر کس طرح مستوی علی العرش ہے، کس طرح استوى علی العرش ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. صرف وہ بولتا ہے، ہم یقین کرتے ہیں. یہی ہمارا ایمان ہے. ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے اللہ اس کے رسول ہم کو خبر دے دی، ہم اس پر ایمان لائے. غیب پر ایمان دیکھ کر ایمان لائے گا اللہ کو نہیں نا. تو پھر یہ گدھے بنے کی باتیں جو کرتے ہیں ہمارے پاس صوفیزم میں، تصوف میں، کہ ہر جگہ موجود اللہ ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بول دیتے کہ جو ہے وہ میں ہی ہوں بابا، ختم ہو گئی تھی بات. پھر یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ وہ پہاڑ پر نگاہ رکھو وہاں تجلی ڈالتا ہوں؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں تجلی نہیں ہے اللہ کی، کہیں بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو کیا ہوتا سمجھ لیجئے. اب یہ واقعہ سمجھ لیجئے، قرآن جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہے ذرا عقل سے کام لیجئے، گدھا پنا چھوڑ دیجئے. کلیم اللہ علیہ السلام مطالبہ کرے، آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا تو مجھے. کلیم اللہ کو بولے تو نہیں دیکھ سکتا. کلیم اللہ جس سے بات ہو رہی ہے، تم سے میرے سے بات بھی نہیں ہوتی نا اللہ سے. ہماری بات ہوتی ہے کیا؟ ہماری اوقات ہی نہیں، ہماری پاور ہی نہیں ہے اتنی کہ اللہ ہم سے بات بھی کر سکے. وہاں موسیٰ کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، وہ اسٹرنتھ عطا کی کہ اللہ ان سے کلام کر رہا ہے. کتنی اسٹرنتھ ہوگی، کتنی قوت، کتنی اسٹرنتھ، کتنا اسٹامنا، کتنی امیونٹی. ارے وہ آپ کے اندر ہو ہی نہیں سکتی بھائی، آپ اس قابل ہی نہیں ہے. ان کو ہے، اللہ نے عطا کی ان کو، اور ان سے کہہ رہے تو نہیں دیکھ سکتا. دیکھنے کا معاملہ تیرے بس کی بات بھی نہیں ہے. کلیم اللہ سے کہا جا رہا. نبی اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا جا رہا ہو تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات. مگر اب یہ شوق لیے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ رب نے کہا ہے تجلی وہاں ڈالوں گا، اور ڈالے تو شاید میں دیکھ لوں گا. اب شوق میں کھڑے ہوئے تو رب کبریا سورۃ الاعراف میں آپ کو خبر دیتے ہیں فتجلی. پھر جب اللہ نے تجلی اپنی ڈالی ہے اس پہاڑ پر تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، جلا کر کے بھسم کر دیا. اتنی سی تجلی، جو معمولی تجلی اللہ تعالیٰ کی، جس کو ہم بہت معمولی تجلی اللہ نے کہا، وہ تجلی اللہ نے اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ جل کر کے خاک و ریزہ ریزہ ہو گیا. اور یہاں موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا. اللہ فرما رہے ہیں وقرّ موسیٰ بے ہوش ہو گیا. کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے. اتنی قوت والے نبی بھائی تجلی برداشت نہیں کر سکے. وہ کہاں ہے پھر؟ وہ بھی کوسوں میلوں دور کسی پہاڑ پر تجلی اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں، اور یہ کوسوں میل دوسرے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے نظارے کے شوق لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نظارہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. نہ وہ پہاڑ برداشت کر سکا، نہ موسیٰ برداشت کر سکے. وہ پہاڑ تو بھسم ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے یہاں گر گئے. معلوم ہے موسیٰ کی طاقت کے بارے میں کہا تھا نا میں نے آپ سے، ایک ہی گھونسا مارے تو ختم، فنش، ایک ہی گھونسے میں ختم ہی ہو گیا انہیں. تو قوت بہت ہوتی ہے انبیاء میں. تو خیر یہاں قوت کا معاملہ تقابل ہی نہیں، کسی قیمت پہ تقابل نہیں. اللہ رب کبریا ہے، یہ موسیٰ مخلوق ہے، کوئی تقابل کدھر کا بھی نہیں ہے. تو بے ہوش ہو کے گر گئے. اب کیا معلوم ہوا کس کا وزن ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کر پایا؟ رب کی تجلی کا، اس کے نور کا، اس کے وجود باری تعالیٰ کی تجلی کا. اب یہ کلام کس کا ہے؟ قرآن اسی رب کا ہے جس کا رعب اور دبدبہ یہ ہے کہ پہاڑ جل کر کے بھسم ہو جاتا، اس کی ایک تجلی، ادنا تجلی برداشت نہیں کر پاتا. اسی کا کلام اتر رہا ہے محمد رسول اللہ پر. اسی کے بارے میں خبر دی اللہ تعالیٰ نے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اور اسی لیے ہمارے سامنے وہ مثال اللہ نے بیان کی، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرنے والے بنے کہ کیا ہے مقام وحی کا، کیا ہے مقام قرآن کا، کیا رتبہ ہے محمد رسول اللہ کا. تم کو معلوم
کتنا وزن ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلام کا کہ پہاڑ رضا رضا ہو جا رہا ہے. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ وہ تجلی کو برداشت نہیں کر پایا, پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا, اسی کا کلام اتر رہا ہے تو پہاڑ رضا رضا ہو جائے گا. اور وہ اتر رہی ہے محمد رسول اللہ پر, تو کیا وزن ہوتا, اور پورا ایک بار تھوڑے اتارے ہیں. واللہ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد اگر آپ کے پاس, ہمارے پاس تھوڑی سی عقل مندی کی باتیں اگر ہم سمجھ سکتے ہیں, کچھ دانش مندی کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں ہم لوگوں کو, اہل عقل میں سے اگر تھوڑے بھی ہیں تو سمجھ سکتے ہیں بیک وقت پورا قرآن محمد رسول اللہ پر بھی اتر جائے یا رسول اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ بیک وقت پورا قرآن محمد رسول اللہ پر بھی اتر جائے, شاید اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں, خالق ہے, اسی لیے پورا تو نہیں اتارے, ذرا ذرا 23 سال تک آہستہ 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 نازل کرے محمد رسول اللہ پر. ایک ایک وحی, کبھی 5 آیات والی وحی ہو رہی ہے, کبھی ایک سورت اتر رہی ہے, تھوڑا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک ایک وحی جو اترتی تھی مختصر احکام کی, اس کا وزن کیا ہوتا تھا جانتے ہیں؟ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے, زید بن ثابت, ایک صحابی کا نام ہے زید ابن ثابت. یہ کون تھے جانتے ہیں؟ زید, ان کے بارے میں کبھی سنے اس سے پہلے؟ زید بن ثابت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی وہ لکھتے تھے, کاتب وحی تھے, اور صحابہ بھی کتابت کرتے تھے. کاتبین صحابہ رسول اللہ کے پاس اور بھی تھے, ان کی رسول اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں, رسول اللہ کے صحابہ میں, لیکن ان کا ایک مخصوص خصوصی مقام ہے زید بن ثابت کا. ہمیشہ متواتر وحی لکھتے تھے رسول اللہ کے ساتھ رہ کر کے. تو حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے, زید بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بازو بٹھا لیے تھے, کیونکہ ظاہر بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھتے ہیں, لکھنا جانتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رکھتے تھے, قریب رکھے, بازو بٹھا کے رکھے ہیں. ان کی ران پر, ان کی مانڈی پر اللہ کے رسول اپنی ران رکھ دیے تھے اطمینان سے بیٹھنے کے لیے, آرام سے بیٹھنے کے لیے. اطمینان سے باتیں کر رہے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو زید بن ثابت کہتے ہیں لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی کی کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی ایک دم سے, جو رسول اللہ کی حالت بدل جاتی تھی, وحی اتر رہی ہے, پیشانی سے پسینہ پھوٹ رہا ہے, کنپٹی سے پسینہ بہہ رہا, ایک دم یہ لوگ سمجھ گئے کہ وحی اتر رہی ہے, لیکن اب یہ اپنی مانڈی کھینچ نہیں سک رہے نیچے سے. رسول اللہ کے ران مبارک کے نیچے ان کی مانڈی دبی ہوئی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ اب وزن بڑھنے لگ گیا رسول اللہ کا, مانڈی کا اتنا وزن بڑھ گیا کہ ان کی آواز بند ہو گئی نکلنا درد کے مارے کرراہتے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب میرا پیر شل ہو گیا, پورا ہی ختم ہو گیا, ختم, میرا پیر اب کبھی کام نہیں آئے گا. اتنا وزن اچانک بڑھ گیا تھا رسول اللہ کی مانڈی کا وحی کے اترتے وقت. تو اس وقت اندازہ کرے یہ لوگ کہ کیا وزن ہوگا اس ایک وحی کا. خود کہہ رہے ہیں کہ میرا پیر شل ہونے کا اندازہ, ختم ہو گیا, میں سمجھا تھا. سوچئے, اس طرح کی اور روایات بھی ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی, اس کا نام قصوہ تھا, حضور کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا. تو اس اونٹنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. اونٹنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بڑے مزے سے لے کے پھرتی تھی قصوہ, اس کو بھی بڑا شوق تھا رسول اللہ کو لے کے پھرنے کا. ظاہر بات ہے وہ رسول اللہ کو لے کے پھر رہی ہے, اس کو معلوم ہے کائنات کی سب سے عظیم شخصیت اس کی پیٹھ پر سوار ہے, تو اس کے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی. لیکن حدیث میں جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت اللہ کے رسول پر وحی اترنا شروع ہو گئی. آپ قصوہ پر بیٹھے ہوئے تشریف فرماتے ہیں, قصوہ پر تھے, اسی وقت وحی شروع ہو گئی. وہ قصوہ اونٹنی جو کھڑی ہوئی تھی, پیر پسار کر کے نیچے زمین کو بیٹھ گئی, جیسے کہ اس کے اوپر ٹنوں کا بوجھ لا کر کے رکھ دیا گیا ہو.
اور اس کے منہ سے جھاگ جا رہا ہے، درد سے کرا رہی تھی وہ، تکلیف سے مچل رہی ہے، ہٹ نہیں سکتی، اور زمین کو بوس ہو کے لگ گئی پیٹ لگا کر کے، اور اس کے منہ سے کف جا رہا تھا اس وقت، جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی. تو کیا ہو رہا ہوگا؟ ایک ایک وحی کے وزن کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی وحی ہے، پورا قرآن نہیں ہے. تو اس وحی کے بارے میں ہماری ماں خبر دیتی ہے، جو ٹن ٹنا ٹن گھنٹی کی جیسی آواز آنے کے بعد جو وحی آتی تھی، جس کا وزن بڑھ جاتا تھا رسول اللہ کا، بہت سخت ترین وحی ہوا کرتی تھی، اور عموماً یہی وحی اترتی تھی رسول اللہ پر. وہ فرشتہ انسانوں کی شکل میں تو کبھی کبھار آیا ہے، عموماً صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی اترتی تھی وہ اسی طرح سے اترتی تھی. کتنی تکلیف ہمارے لیے برداشت کی ہے. ہم جیسے ناپیکاروں کے لیے زندگی کے کتنے 23 سال تک کتنا سہا رسول اللہ نے، سمجھ سکتے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے کہا نا، پہلی وحی جب اب آپ پر اتری تھی تو کیا حالت ہو گئی تھی آپ کی، گزشتہ بتایا میں آپ کو. لوگ سمجھ نہیں پائے ہوں گے کہ بیگ صاحب کیا بول رہے ہیں. اللہ کے رسول ڈپریشن میں چلے گئے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیا بول رہا ہوں میں. اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کی رسول اللہ تو آپ کے پڑھلے نہیں پڑی ہوگی کیا بول رہا ہوں میں. ارے بھائی وہ وحی آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے کیا چیز ہے وہ وحی. بھائی ایک جس طرح سے ایک مرد کو کبھی احساس ہو ہی نہیں سکتا بچہ جننا کیا ہوتا ہے. میری یہ بات سمجھو. ایک مرد صرف بول سکتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہوگی عورت کو، یار بہت تکلیف ہو رہی ہوگی جب وہ بچہ پیدا ہو رہا ہوگا، میری ماں بڑی تکلیف سے مجھے پیدا کی ہوگی، یہ ساری باتیں تو میں کر رہا ہوں، میری ماں کی تکلیف بہت ہوئی ہوگی. ارے لیکن مرد ہونے کے اعتبار سے کبھی تم سمجھ ہی نہیں سکتے وہ تکلیف کیا ہوگی، کبھی نہیں سمجھ سکتے، مرے تک، مرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ کبھی سہے نہیں نا تم اس کو، کبھی اس کو تم اس تکلیف کو کبھی سہے نہیں تو معلوم کیا تم کو تکلیف کیا ہے. وہ تو وہ عورت ہی جانتی ہے، اس کا رب جانتا ہے. تو ایک نبی ہی جانتا ہے کہ وحی کا وزن کیا ہے، نبی وہ وحی کی تکلیف کیا ہے، تم کو اس کا پتہ کبھی چل ہی نہیں سکتا، تمہیں اس کی خبر ہی نہیں وہ کیا ہوتی وہ چیز. جو فرشتہ آتا ہے نبی کے پاس اور جو وحی لے کر کے آتا ہے تو وہ کیا اذیت و تکلیف ہوتی ہوگی فزیکلی اس وقت ایک رسول کو، وہ تم سمجھ نہیں سکتے کبھی زندگی بھر، تمہارا واسطہ ہی نہیں اس سے کچھ بھی، اور وہ ہمارے لیے برداشت کر رہے ہیں. ایک ماں تو ایک بچہ پیدا کرنے کی تکلیف جھیل رہی ہوگی، 10 بچے پیدا کرنے کی تکلیف جھیل رہی ہوگی. میرے آقا تو تکلیف پہ تکلیف، تکلیف پہ تکلیف ہمارے لیے جھیلتے چلے گئے. کئی مائیں قربان ہماری ان پر سے ہمارے لیے جھیل رہے. آپ کو احساس ہی نہیں ہے اس کا. کیسی امت ہے یہ، ذرا سوچیے. ماں کی قدر نہ کرنے والی اولاد کو ناپیکار کہتے ہیں، اور یہ امت کو کیا کہیں گے جو رسول اللہ کی قدر نہیں کرتی ہے. کتنی بڑی ناپیکار ہے یہ امت. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ تو وحی کے اقسام، اس طرح کے اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ قسمیں ہیں وحی کی. قسموں میں قسمیں، بہت ساری قسمیں بیان کی علماء کرام نے. میں نے آپ سے کہا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے شیخ محترم نے بھی، شیخ صفی الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی. آسمان میں آپ کو بلایا گیا، آسمان میں بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی ہے. کب؟ معراج کی رات میں. کلیم اللہ کی جو صفت ہے وحی کی، اللہ بالراز بات کر رہا ہے ان سے. رسول اللہ کو بھی وہ وصف حاصل ہے، وہ شرف حاصل ہے. ہمارے آقا کو ہر طرح کا شرف حاصل ہے. جو سوالات انبیاء کو جو جو شرف اللہ نے عطا کیے ہیں، وہ سارے شرف رسول اللہ کے لیے اللہ نے جمع کر دیے. سوالات انبیاء کو جو جو اعجازات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے وہ رسول اللہ کے لیے جمع کر دیے. سارے اعجازات رسول اللہ کو حاصل ہے جو تمام انبیاء کو تھے. میرے آقا کسی سے مستثنا نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟
جس طرح موسیٰ سے اللہ تعالیٰ بالراز بات کیے بلا کر کے، زمین پہ کھڑے کر کے موسیٰ سے بات کیے، کوہ طور پہ بلا کے، چوٹی پہ، پہاڑ کی بلندی پر، لیکن رسول محمد رسول اللہ کو زمین کی بلندیوں میں سے بلندی پر نہیں بلائے، اتنا بلند کر دیے، اتنا بلند کر دیے کہ اس کے بعد بلندی ہی ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں میری؟ کتنا بلند کر دیے محمد رسول اللہ کو، جانتے ہیں نا؟ سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد جبریل اصلی شکل میں آ گئے واپس پھر سے۔ میں نے آپ سے کہا نا سورہ نجم میں جو ذکر ہے کہ 2 مرتبہ اس کو اس کی اصلی صورت میں محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے، تو یہ کون ہے جس کو 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا ہے؟ بعض بدعاتی جن کو عقل نہیں ہے، جو جہالت کا دین اپنا اختیار کیے بیٹھے ہوئے، وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا 2 مرتبہ، یہ سورہ نجم کا معنی نکال لیتے ہیں، وہ اس کی تفسیر نکال لیتے ہیں۔ یہ مانوی تحریف ہے، غلط تفسیر ہے قرآن کی، کیونکہ صحیح تفسیر ہماری ماں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، وہ ہمارے لیے صحیح ہے، سراغوں پر ہے، کیونکہ صحابہ سب سے اول اونچے درجے پر ہے مفسروں کے، اور ان تمام میں بھی گھر والی رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا، سمجھدار سمجھنے والی قرآن کو اور کون ہو سکتی ہے؟ وہ فرما رہی ہے کہ سورہ نجم میں جو دیکھنے کا ذکر ہے، اللہ کا دیکھنا نہیں ہے لوگوں، اللہ کو دیکھنا وہاں پر ذکر نہیں ہے اس کا، جبریل کو اصلی شکل میں دیکھنا مراد ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی کوئی آنکھ، یہ ہماری ماں خود قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنا رہی ہے پھر لوگوں کو کہ اللہ نے خود کہا کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ بات اللہ کی سچ ہے، محمد رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار نہیں کیا ہے، وہ جبریل کو دیکھنا مراد ہے سورہ نجم کے اندر، تم اس کو اللہ کی طرف مت پلٹاؤ، یہ ہماری ماں کہہ رہی۔ اور یہ جاہل آج تک بھی وہی اپنی رٹ لگائے بیٹھے، ہماری ماں کی بات کو بھی پس پوچھ ڈال دیے، تو یہ جہالت ہے۔ تو جبریل وہاں سدرۃ المنتہا پر اپنی اصلی صورت میں آ گئے، ان کی اصلی حیت میں آ گئے۔ ان کی اصلی حیت کیا ہے جانتے ہیں نا؟ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ پہاڑ پر جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دل برداشتہ ہو کے اپنے آپ کو لڑکا لینے کے لیے گئے، تو اس وقت جو اصلی شکل میں دیکھے جبریل کو، تو خود حضور نے بیان فرمایا نا ہمارے آقا نے کہ میں نے ان کو دیکھا کرسی پر، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب اور زمین سے آسمان بھرے ہوئے تھے جبریل۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے کئی سینکڑوں، اب وہ تمثیلاً تو کچھ کہا جاتا ہے 700 پر ہے وغیرہ ہے، وہ تمثیلاً ہے، بے شمار پر تھے ان کے، کئی پروں والا، سینکڑوں پروں والا فرشتہ، فرشتوں کا سردار، زمین سے آسمان بھر لیتا ہے، مشرق سے مغرب بھر لیتا ہے۔ اس کی قوت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جبریل کی قوت کا بھی آپ کو بتا دوں گا کیا چیز ہوتی ہے، کیا چیز ہے جبریل۔ آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں، اگر روزانہ آپ کا معمول ہے تو آپ جانتے ہوں گے، پڑھتے ہی ہوں گے، سورہ الحاقہ پڑھتے ہیں کبھی؟ سورہ الحاقہ کی تلاوت کبھی کی؟ سکون سے بیٹھ کر کے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے تو پڑھیے، کبھی پڑھیے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اور کیا کہا اس کے بعد؟ فاما اہلکوا ثمودا، جب سمود ہلاک کیے گئے تو کیسے؟ بالطاغیہ، کس سے؟ اہلکوا ثمودا بالطاغیہ، ایک چیخ اور چنگھاڑ کے ذریعے سمود کو ہلاک کر دیا گیا۔ سمود کون تھے؟ سمود کے بارے میں جانتے ہیں؟ قوم سمود کبھی نام سنے؟ قوم عاد، قوم سمود، یہ وہ عرب قوم ہے جن کی تاریخ بھی مٹ گئی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم لوگوں کو ان کے بارے میں، ان کی تاریخ بھی ناپید ہو گئی ہے، اتنی قدیم ہے قوم، یہ ہزاروں برس پرانی قوم ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت پرانی قوم ہے۔ تو ان کے بارے میں بہت کم لوگ تحقیق کر پائے ہیں، کچھ جانتے نہیں ان کے بارے میں، لیکن قرآن جو خبر، میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس سب سے اتھینٹک سورس کسی بھی ہسٹری کو جاننے کے لیے، ہسٹوریکل واقعات کے لیے اتھینٹک سورس ہمارے پاس اللہ کی کلام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، میرے نزدیک تو نہیں ہو سکتا۔ انسانی تحقیق اپنی جگہ ہے بھائی، وہ صحیح ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے،
اعتبار کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے الگ بحث ہے، لیکن قرآن کی خبریں جس کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، وہ تو اتھینٹک ہے، اس سے بڑی اتھینٹک کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن کیا خبر دیتا ہے ان کی ہسٹوریکل واقعات میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد اور وہ ثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ رب ذوالجلال ان کے بارے میں خبریں دیتے ہیں، اپنے حبیب سے کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا میرے حبیب محمد رسول اللہ کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ جی قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ یہ خبریں دے رہے ہیں۔ تو کبھی بات آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، جب عقیدے کی باتیں آئیں گی تب بتاؤں گا۔ بدعتی آپ کو یہاں بھی گمراہ کرتے ہیں۔ الم ترا جو پوچھا گیا، الم ترا کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے رسول سے پوچھا کیا تم نے نہیں دیکھا، تو رسول اگر موجود ہی پہلے سے نہیں تو دیکھتا کہاں سے؟ رسول پہلے سے موجود ہیں ہمارے حبیب، اسی لیے اللہ ان سے پوچھ رہا الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، وہ عاد کو بھی دیکھ رہے تھے، سمود کو بھی دیکھ رہے تھے، وہ بہت پہلے سے ہی ہے، دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ عقیدہ بنائیں اس کے ذریعے سے۔ یہ عقیدہ صحیح ہے کیا؟ یہ یاد رکھنا، یہ گیٹ مار کے رکھنا، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے کیا یہ جو بول رہے ہیں؟ الم ترا سے مطلب کیا ہے؟ آپ نے واقعتاً دیکھنا مراد ہے کیا اس سے؟ رسول اللہ کو جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا الم ترا کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا کیا، تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دیکھ رہے تھے کیا ریئل میں؟ تو آگے بہت تفصیل کے ساتھ یہ لکھا دوں گا آپ کو، میں نوٹس کروا دوں گا، پین کاپی لے کے آنا اس دن۔ اب یہاں سے میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمیشہ ہی یہاں سے پین کاپی لے کے بیٹھیں، کیونکہ اب اس کے بعد جو چیزیں شروع ہونے والی ہیں نا، جو درس شروع ہوں گے اب اگلے درس کے بعد، بہت ہی اہم ترین باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، عقیدے کی باتیں آئیں گی آپ کے سامنے، رسول اللہ کا دین محمد کا اصل بنیاد آپ کے سامنے آئیں گی اصل میں۔ اور میری چاہت یہ ہے، گزارش بھی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ لا سکتے ہیں بلا کے، اپنے عزیزوں کو، اقارب کو، جن سے آپ کو محبت ہے، جن کو آپ چاہتے ہیں اور جن کے بارے میں آپ کی یہ فکر ہے کہ وہ جہنم میں نہ جانے پائے، جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے قریب ترین لوگ ہیں، یہ جنت میں جائیں، یہ جہنم سے بچیں، یہ رسول اللہ کے صحیح دین پر عامل ہوں، یہ اللہ کے صحیح دین پر عامل، ایسی خواہش رکھتے ہیں کسی کے بارے میں، تو آپ ضرور لائیں اس کو، چھوڑو مت، کسی قیمت پہ لے کے آؤ اس کو پکڑ کے، اگلے درسوں سے شروع کر دو آپ، کیونکہ اہم ترین بنیادی باتیں آپ کے سامنے اس کے بعد آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ لکھانے والا ہوں یہ الم ترا کیف فعل ربک سے کیا مراد ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ تو کیا رسول خود دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، یا کیا ہے اس کا مطلب، اس کا معنی کیا ہے قرآن کی اس آیت کا؟ وہ لکھا دینے والا ہوں میں آپ کو، پورا ایکسپلین کر دوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے۔ اگر اللہ چاہے گا تو میں کر پاؤں گا، ورنہ اللہ نہیں چاہے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارادہ ہے انشاءاللہ کروں گا آپ کے سامنے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں سمود اور عاد کی، یہ ہے سورۃ الفجر کی آیتیں جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ پورے سورہ فجر کی ہے، جو 30ویں پارے میں فجر ہے سورت۔ تو قوم عاد کے بارے میں کیا کہا؟ ارم ذات العماد، ارمن ایک علاقے کا نام ہے، ارمن کے علاقے کے رہنے والے، عرب کا علاقہ ہے ارمن، تو ارمن کے رہنے والی قوم ہے۔ ذات العماد، ذات العماد کہاں ان کو عماد کہتے ہیں؟ عماد الدین کس کا نام رکھتے ہیں کسی کا، تو آپ کیا بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ الصلاۃ عماد الدین، حدیث شریف میں الصلاۃ عماد الدین، بلکہ حدیث ہے نا، پڑھتے ہیں بچوں کو یاد دلاتے ہیں حدیث۔ صلاۃ عماد الدین کا مطلب کیا ہے؟ نماز عماد الدین ہے۔ عماد کس کو کہتے ہیں؟ ستون، کھمبا، پلر، دین دین اسلام، تو صلاۃ دین اسلام کا پلر ہے، ستون ہے، یہ حدیث شریف ہے عماد الدین۔ تو عماد ایک بہت عظیم شخصیت کا بھی نام ہے ہمارے بیچ میں، ہمارے اساتذاؤں میں، ہمارے بزرگوں میں، بزرگان دین میں، بہت اہم شخصیت ہے وہ، بہت اہم شخصیت ہے، بہت لوگ جانتے ہیں ان کو۔ کون ہے بولو؟ ابن کثیر کا نام ہے، حافظ عماد الدین ہے ان کا نام،
حافظ عماد الدین ابن کثیر. ابن کثیر کثیر کے بیٹے ابن کثیر, کثیر ان کے بابا کا نام ہے, ابن کثیر ہے, وہ کنیت ہے ان کی. کثیر کے بیٹے ان کا نام ہے عماد الدین. ٹھیک ہے, دین کے ستون کا حال ان کو اللہ تعالیٰ کا نام بھی کیسا رکھوائی دے گی باپ کے ذریعے سے. یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دلوں میں, اور بنائے بھی ویسے ہی ان کو, بنائے بھی ویسی پھر اللہ تعالیٰ ان کو. عماد الدین نام رکھے ابن کثیر کا, اللہ تعالیٰ رکھوائے اپنے بندے کے دل میں ڈلوائے, ان کے باپ کے دل میں ان کا نام عماد الدین رکھے, اور ان کا کام بھی کیا لیا ان سے, عماد الدین کا کام لیا, دین کا ستون بنا دیا ان کو. مفسروں میں عظیم مفسر, ان کے بعد جتنے مفسرین آئے ہیں تفسیر کرنے والے قرآن کی, سب نے ان کی طرف حوالے دیے ہیں, اور ساری امت نے اجماع کیا ان کا نام لے کر کے. ان کی تفسیر کو کیا قرار دیا جانتے ہیں؟ ابن کثیر کو پوری امت کا اجماع ہے, سب مفسروں نے مل کر کے ایک نام دیا. کیا نام دیا, کیا لقب دیا معلوم ہے آپ کو؟ ھذا تفسیر ام التفاسر کہا. یہ تفسیر جو ابن کثیر نے کی ہے یہ ام التفاسر ہے, تمام تفسیروں کی ہے, اصل ہے. یہ کیا کیا ڈالے اس کے اندر, ہر چیز بیان کر دی ہے. عظیم خدمت ہے ان کی. ناپیکار پیدا ہوئے 1400 برس کے بعد, ان پر بھی کلام کر رہے ہیں, ان پر بھی طنز کر رہے ہیں. اتنے بڑے حماقت خورے پیدا ہوئے. معلوم ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک گدھا پگڑی بن کر کے بیٹھتا ہے, بے وقوف انجینئر کہتا ہے اپنے آپ کو, اور نام بڑے بڑے رکھ لینے سے نام بڑے ہو جاتے ہیں کیا؟ درشن چھوٹے ہی رہتے تمہارے. نام علی رکھ لیے تو علی کے صفات آ گئے تمہارے اندر, تم تو گدھے کے گدھے ہی ہو. کوئی ہے علی مرزا جو ابن کثیر پر آج کل طنز کرنے کو اپنا شیوا بنایا ہوا ہے؟ ارے ان کے دھول کے گرد کے برابر نہیں بدبخت کے بچے. تو کہاں, وہ کہاں, وہ علامہ, تو چینٹی کے برابر نہیں ان کے مقابلے میں, اور ان پر طنز کر رہا ہے, ان کی تفسیر پر نام رکھ رہا ہے, ریمارکس کر رہا ہے. ایسے ایسے پیدا ہو رہے ہیں, جبکہ پوری امت کا یہ اتفاقی لقب ان کو دیا گیا ہے کہ ھذا تفسیر ام التفاسر. یہ تفسیر ہی اصل ہے تفسیروں کی, اور ہر مفسر, بڑے بڑے مفسرین ان کے یہ حوالے دے دے کر کے تفسیریں لکھے ہیں. خیر, تو عماد الدین نام آیا تو بتا دیا. تو ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے قوم عاد کے بارے میں, تو کیا کہا؟ ذات العماد, ذات العماد, بڑے ستون والے, بڑے بڑے ستونوں والے, پلروں والے. یعنی بڑے بڑے پہاڑوں کو ہی پلر بنا دیتے تھے لوگ تراش کے, چٹانوں کو. کتنے خداور تھے ہوں گے, کتنے اونچے تھے ہوں گے, سوچئے. ہم لوگ پتھر ایک 10-20 کلو کا پتھر اٹھا بولو تو کل لیتے ہیں اپن لوگ. ایسے بڑے بڑے پلراں اٹھا کے لا کے کھڑے کر دیتے تھے ستونہ والے. وہ قوم تھی, وہ قوم عاد. ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ خود فرما رہے ہیں بھائی, اللہ رب کبریا خبر دے رہے ہیں. اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے, کیا بول رہے ہیں ان کے بارے میں؟ لم یخلق, لم یخلق بولے تو لا یخلق بھی نہیں بول رہے ہیں. لم, ہرگز ان کے جیسی قوم دوبارہ کبھی نہیں پیدا کی گئی ہے. لم یخلق مثلها, ان کی مثل کی قوم دوبارہ کسی شہر میں بھی پیدا نہیں کی گئی. اتنی طاقتور, اونچے, پورے قداور قوم. لم یخلق مثلها فی البلاد. اور وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور وہ سمود صخر بالواد, وادیوں کو ہی مسخر کر لیتے تھے. پوری وادیاں کی وادیاں مسخر کر لیتے تھے. پہاڑوں کے پہاڑ اپنی رہائش گھر بنا لیتے تھے. چٹانوں میں, پہاڑوں میں ہی گور گئے. آج بھی ہے, آپ یوٹیوب پہ مارو عاد و سمود کے بستیوں کے بارے میں, ان کے چٹانوں کے گھروں کے بارے میں دیکھو, کہاں تلاش ہوں گے آپ, عقلیں دنگ ہو جائیں گی آپ کی. پہاڑوں کو ہی تلاش کے گھر بنا لیے, ڈائریکٹ سیدھا قبضہ کر لیے, پورا وادیوں پر ہی قبضہ کر لیے. تو سمود الذین جابوا الصخر بالواد, اللہ نے کہا بالواد, وادیوں کو ہی مسخر ان کے لیے کر دیا گیا تھا. وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے, تلاش لیتے تھے. اتنی خداور قوم. کیا کیے معلوم ہے ان کو؟ ہلاکت کیسے ہوئی ان کی؟ فَأَمَّ ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا, فَأَمَّ ثَمُودُ, یہ سورہ الحاقہ میں, فَأَمَّ ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, ایک چیخ اور چنگھاڑ کے ذریعے ان کو ہلاک کرے سمود کو. کیوں؟ معجزہ تھا, بہت بڑا معجزہ تھا. کس کا؟ ان کے پاس کون نبی آئے تھے معلوم ہے؟ ان کے پاس نبی کون آئے تھے؟ ہاں, صالح علیہ الصلوۃ والسلام.
سمود کے پاس جو نبی تھے وہ صالح علیہ السلام تھے. سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں بہت سے مقامات پر اس کی خبر ملتی ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کے پاس بھیجا انہی کے بھائی صالح کو. تو کیا کہا اپنی قوم سے؟ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرنا، وہی ہے تمہارا حقیقی معبود، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. یہ دعوت ہر ایک نبی کی ہے. تو صالح علیہ السلام کے پاس جو نبی آئے وہ کون؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو سمود میں مبعوث کیا نبوت کے ساتھ. تو ان کو بہت بڑا معجزہ عطا کیا کہ ایک اونٹنی اللہ نے ایک پہاڑ میں سے نکال دی قوم کے لیے معجزے کے طور پر، کہ دیکھو یہ نبی اللہ ہونے کی سچائی. انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ نے معجزہ عطا کر دیا. اللہ کی شان ہے، جب نبی سے معجزہ مانگتی ہے قوم، اور اللہ جب کسی نبی سے معجزے کو ظاہر کر دیتا ہے قوم کے سامنے، اب اگر قوم اس کے باوجود نہ مانے تو مٹا دی جاتی ہے، صفایا ہو جاتا ان کا، ختم قصہ. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزے مانگتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کبھی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا. اپنی قوم سے کیا محبت رسول اللہ کو اپنی امت سے، ذرا دیکھو کتنے شفیق ہمارے آقا ہمارے اوپر. اگر میں معجزہ ان کے سامنے بڑا کوئی ظاہر کر دیا جیسے وہ نبیوں کے بڑے بڑے معجزے تھے، یہ بدبخت پھر نہیں بچ پائیں گے، اس کے بعد اللہ تباہ کر دیتا ہے ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ قرآن جو لایا ہوں میں وہی سب سے بڑا معجزہ ہے. بولتے نہیں تھے، ہوتے سرزد تھے آپ سے. کسی ایک نبی کا تو پرٹیکولر ایک معجزہ ہو سکتا ہے. نبی کے ذریعے تو اتنے معجزے سرزد ہوئے ہیں، لیکن نبی نے اس کو کلیئر نہیں کیا قوم کے سامنے، تاکہ وہ اس کی نافرمانی اور بے قدری کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے کتنے بڑے بڑے معجزے تھے، اس کا سنانے والا ہوں آپ کو آگے جا کر کے. میرے آقا محمد رسول اللہ سے جو معجزے ظاہر ہوئے وہ کتنے بڑے تھے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اب وہ سمود کو ہلاک کیسے کرے؟ وہ اونٹنی جب صالح علیہ السلام کا معجزہ بن کر کے آئی اور ان بدبختوں نے اس کی ناقدری کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی، اس اونٹنی کو بھی مار دیا قوم نے. میں مختصر کر رہا ہوں، لمبا چوڑا نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. تو اب اس کے بعد اللہ نے ہلاکت کا ارادہ کر لیا کہ اب یہ قوم نہیں بچے گی تمہاری صالح. انہوں نے ہمارے معجزے کی قدر نہیں کی، ہمارے ساتھ غداری کی، اب ان کو جینے کا حق نہیں ہے، صفایا کر دیا جائے گا. تو فرشتے کو بھیج دیا اس بات کے ساتھ کہ جاؤ عذاب دینا ہے اس قوم کو، اور بول دو صالح کو کہ تم اپنے گھر والوں کو، ایمان والوں کو لے کے یہاں سے رات کچھ کرو. اب یہ روتے ہوئے بیچارے گڑگڑاتے ہوئے مایوس ہو کر کے کہ میں اتنا سمجھایا میری قوم کو، مگر آخر کار ان کے تقدیر میں یہی تھا. نکل گئے اپنے بچوں کو لے کر کے، ایمان والوں کو لے کے چلے گئے صالح علیہ السلام. اور یہ بدبخت وہی تمطراق میں، اپنے اکڑ میں اور فخر میں، گھمنڈ میں مست اور مگن ہے. جاؤ یاد ہو گیا ہمارا کیا کرنا ہے، ہمارا کیا بال باقا ہوتا. دوپہر کے وقت اپنا وہ جو ہے چلچلاتی دھوپ رہتی ہے اور پہاڑوں میں رہتے ہیں گرم پتھروں میں، تو کام وام کر کے اپنا دوپہر میں جا کے سو جاتے تھے. گھروں میں جو بنا لیے تھے جا کے وہاں سو جاتے، دوپہر میں آرام کر لیتے تھے. تو کام کاج سے اپنے فارغ ہو کے اپنے وقت ڈیوٹی کے ساتھ جیسا اترتے ویسا اترے، اور جا کے اپنے گھر میں جو ہے گھروں میں جا کے اوندھے پڑے ہوئے سو رہے مست مگن. رب کبریا کا فرشتہ رب کے حکم سے اب عذاب کیسے دے رہا ہے ان کو دیکھیے. اللہ نے فرمایا جبرائیل تجھے میں نے جس حیت پر اور جس اصلی صورت میں پیدا کیا ہے کائنات میں، آ جا اس اصلی شکل میں تیری، اور جہاں ان کے پہاڑی علاقے جہاں یہ رہتے ہیں وہاں تیرا منہ کر کے چیخ مار دے، تو چیخ دے، تیری چنگھاڑ مار دے، گرجدار چنگھاڑ مار دے. کبھی جنگلوں میں کی طرف آس پاس آپ لوگوں کی رہائش نہیں ہوئی ہے، آپ لوگ نہیں جانتے ہیں. تو خیر چھوڑ دی، جنگلوں میں آپ ہم کیا کون دیکھے ہوں گے. زو کے قریب رہے کبھی؟ تاڑبن میں رہنے والوں سے پوچھو، جو زو پارک کے قریب گھر ہے ان سے پوچھو. رات کے وقت وہ جو دہاڑتا ہے نا، وہ ببر شیر جب دہاڑتا ہے
سنے اس کی آواز؟ آپ کے بھی دل ہل جاتے ہیں. جب انہوں نے بولا تو یہاں سے یہاں وائبریشن یہاں محسوس ہوتا آپ کو, اس کی چنگھاڑ کا وائبریشن یہاں ہلاتا آپ کو, اتنی گونج ہوتی ہے اس کی. پھر ہے کتنا انہیں, اتنی مخلوق ہے. کتنی ہائٹ ہے بھائی اس کی؟ ایک 12 فٹ لمبا ہے. ایک شیر کی ہائٹ بتا رہا ہوں, باغ کی, اور جس کو لائن آپ بولتے ہیں, جس کو ببر شیر بولتے ہیں, اس کی ہائٹ اور کم, اس کی لینتھ اور کم ہوتی ہے شیر سے بھی. 12 فٹ تک, 11-12 فٹ تک تو وہ باغ ہوتا ہے, پٹے والا جس کو شیر ہوتا ہے. اور وہ جو بالوں والا ببر ہوتا ہے وہ تو 10 فٹ 9 فٹ 10 فٹ کا ہی ہوتا ہے. وہ ہائٹ ہوتی ہے 1 میٹر لمبا اونچا ہوتا ہے بس, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ دہاڑتا ہے, گرجتا ہے, تو اس کی گرج کی آواز پورے جنگل کو وائبریٹ کر دیتی ہے. پورے جنگل کے جانور کانپ اٹھتے, تھرا جاتے ہیں. ہرنیاں وغیرہ سب, ہرن ہے, بکریاں, سب کانپ اٹھتے اس کی دہاڑ سے. ہے کہ نہیں؟ ایک مخلوق ہی ہے نا آپ کے سامنے. اور جب وہ مخلوق کو ڈرا کے بکھیرنا ہوتا ہے نا اس کو, جب اس کو شکار کرنا ہوتا ہے اس کو, اور ریوڑوں کو بکھیر دینا چاہتا ہو. وحشی جانور عموماً شکار ایسے ہی کرتے ہیں. ریوڑ پر حملہ کیسے کرتے ہیں؟ ریوڑ میں سے جو کٹتا ہے اس کو اچک لیتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے جماعت کے ساتھ ضرور جڑے رہنا, جماعت سے اچک لیتا ہے ابلیس جب تم الگ ہو جاتے ہو. اسی لیے جماعت کی ایک اہمیت ہے اپنی جگہ. ید اللہ علی الجماعہ بھی کہا, اللہ کا ہاتھ مدد کا جماعت کے سر پر ہوتا ہے. لیکن اب جماعتیں بھی عجیب و غریب ہو گئی ہیں. ہم ایک ہی جماعت سے انشاءاللہ قیامت تک جڑے رہیں گے, وہ جماعت صحابہ کی. انشاءاللہ ہم کو اس میں سے ہی اللہ کر دے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جب شکار کرنا چاہتا ہے تو زمین کی طرف منہ لگا کے دہاڑتا ہے شیر, زمین کی طرف منہ کر کے دہاڑتا ہے زور سے. تو اس کے وائبریشن سے ہرنیاں, دوسرے جانور ڈر کے خوف کے مارے ہیبت سے تتر بتر ہو جاتے ہیں, ہیبت سے بھاگتے ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر, سب بھول جاتے ہو ان کو ایک ساتھ بھاگنا ہے, ایک جھنڈ میں رہنا ہے. وہ سب ہیبت سے بھول جاتے ہیں جھنڈ میں رہنا ہے, کیونکہ اس کی آواز میں اتنی گرج ہوتی ہے, ڈر کے خوف کے مارے پھوٹ جاتے ہیں. جب وہ پھوٹتے ہیں تو جا کے حملہ کر لیتا ہے ایک کو. یہ اس کی تدبیر ہے شیر کی شکار کرنے کی, اللہ نے اس کو سکھائی ہے, اللہ کی ہدایت ہے. تو خیر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک جانور کی دہاڑ میں اتنا خوف ہے نا, فرشتوں کے, پورے فرشتوں کے اس سردار جس کی اصلی حیت رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ کھڑا ہوتا ہے تو زمین سے آسمان بھر لیتا ہے, پھیلتا ہے تو مشرق سے مغرب بھر لیتا ہے. اس کے وائس کوالٹی کیا ہوگی, اس کی دہاڑ کا وائبریشن کیا ہوگا؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ کچھ سمجھو لاجیکلی. اب اللہ نے اس جبریل کو کہا ان سمودیوں کو ہلاک کر دینا ہے, زمین کی طرف جہاں وہ رہتے ہیں, جن پہاڑوں کی طرف رہتے ہیں, اپنا منہ کر کے تو دہاڑ دے. بس کام ہو گیا ان کا. جبریل چیخ مارے ہیں, ان کی دہاڑ جیسے شیر چیخ مارتا ہے دہاڑتا ہے. ان کے دل پھٹ گئے, دماغ پھٹ گئے, کانوں میں سے خون نکلا, کان پھٹ گئے, جسم پھٹ گئے وائبریشن سے. جو دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے کام کاج سے آ کر کے, اور بنداز مگن سوئے ہوئے تھے کہ ہمارا کیا بال باقا ہوگا, نیند میں ہی تباہ ہو گئے. سوئے کے سوئی ہے کہ ایسی آواز آئی, پھٹ کے چندیاں ہو گئے پورے کے پورے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, اسی کا ذکر ہے وہ سورہ الحاقہ میں. اور ہم نے سمودیوں کو ایک چیخ اور چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا. اور وہ چیخ چنگھاڑ کس کی تھی؟ جبرائیل کی تھی. یہ فرشتہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دبوچا تھا پہلی وحی میں. ذرا سوچ رہے ہیں, کبھی اندازہ بھی کر رہے ہیں اس کا؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ کون ہے جبرائیل؟
کیا طاقت ہے جبرائیل کے پاس، یہ آ کے دبوچا رسول اللہ کو. آپ اور ہم ہوتے تو پاؤڈر بھی نہیں ملتا آپ کو اور میرا، ہڈیوں کا پاؤڈر بھی نہیں ملتا، ہمارا بھوسا بھی نہیں ملتا. وہ رسول اللہ ہے جو اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سید الملائکہ ہے تو یہ سید البشر ہے، کوئی معمولی شے تھوڑی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اجنبی مخلوق ہے تو وہ خوف، وہ ڈر تو انسانی فطرت ہے. کون ہے نہیں جانتے ہیں کیا ہوا ہے. تو اصلی شکل میں 2 مرتبہ کا دیکھنا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی وحی اللہ تعالیٰ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے، ان کو کھڑے کر کے، اللہ تو اپنے عرش پر مستوی ہے، اور کس کو کھڑے کیا پہاڑ پر؟ زمین کے موسیٰ کلیم اللہ کو، اور وہاں سے اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے. تو محمد رسول اللہ کو کس بلندی پر بلایا وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. 7 آسمان پار کر کے لے کے گئے جبرائیل. 7 آسمانوں کے پار ہو جانے کے بعد ایک مقام آیا، اس مقام کا نام سدرہ ہے. اس مقام کو سدرہ کہا جاتا ہے. ہم اس کی کیفیت کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہمیں کیا پڑھنے والی بات ہے. جو احادیث میں اس کی نوعیت بتائی گئی ہے اتنا ہی بول سکتے ہیں، اور کیا بول سکتے ہیں. پر نور ماحول تھا چاروں طرف. سدرہ کے پاس ایک شجر تھا جس کے بڑے بڑے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں، جس میں سے جو ہے نور پھوٹ رہا ہے. وہاں پر زمرود ہے، موتیاں ہیں، لولو ہے، مرجان ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دے رہے ہیں مگر یہ سب سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ہم کو کیا معلوم کیا ہے، کبھی دیکھے ہی نہیں. سدرہ کا مقام کا ذکر کیا رسول اللہ نے. یہ سدرۃ المنتہا جس کو کہا جاتا ہے، منتہا اس کو اسی لیے کہتے ہیں منتہا. منتہا انتہا سے ہے. منتہا کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین سے لے کر کے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، 7 آسمان، اور اس کے بعد جو مخلوقات ادھر کی ہیں ان کی انتہا اسی مقام پر ہوتی ہے. سدرہ پر جا کر کے ان کی انتہا ہو جاتی ہے. وہاں اس کو کراس نہیں کر سکتے. وہ سدرہ کو کراس کر کے ادھر جانے کی اتھارٹی نہیں ہے کسی کو بھی، یہاں تک کہ جبریل کو بھی نہیں ہے. ملائکہ کے سردار جبریل کو بھی اتھارٹی نہیں ہے. وہ جو بارڈر ہے سدرہ، وہ جو گیٹڈ سسٹم ہے وہاں کا، اس کو کراس کر کے اوپر اٹھنے کا اختیار، اتھارٹی جبرائیل امین کے پاس بھی نہیں. وہاں سے ادھر کی مخلوق دوسری ہے. اللہ کی جو فرمانبردار مخلوق جو معمور ہے کاموں پر ادھر، وہ دوسرے ہیں. ان میں سے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے بھی ادھر ہی ہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. تیرے رب کو اٹھائے ہوئے فرشتے عرش کے ہو، تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے 8 فرشتے ہیں. آپ بولیں گے 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے؟ اللہ کا عرش آپ کیا پڑھلے پڑتا ہے کیا؟ کتنا بڑا عرش اللہ کا آپ کے پڑھلے پڑے گا؟ ہے نہیں پڑھلے پڑتا بھائی. کہاں سے پڑھلے پڑے گا آپ کا؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. 7 آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہوا ہے. وہ عرش کا پھیلاؤ، اس کی وسعت، 7 آسمان زمین بھی حصہ ہے اس کے مقابلے میں. کیونکہ رب کبریا کا خود ارشاد ہے نا، وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی کی وسعت 7 آسمان زمینوں کو محیط ہے. 7 آسمان زمین کو گھیری ہوئی ہے اس کی کرسی، اور اس کی کرسی عرش پر ہے. ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ تفصیل بیان کر سکیں عرش کی، کرسی کی. ہماری اوقات ہی نہیں ہے. اللہ یہ کہ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ ہم آپ کو بول سکتے ہیں. رسول اللہ نے خبر دی صحابہ کو. جانتے ہو اللہ کے عرش کی اور کرسی کی مثال کیا ہے؟ صحیح حدیث شریف ہے یہ. صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو علم ہے. تو رسول اللہ نے ایک حلقہ بنایا اپنے آسے سے، یعنی ایک رنگ بنائے زمین کے اوپر، ایک دائرہ، اور اس کے بعد مثالیں دے کر کے، یہ مثالیں ہمارے پڑھنے نہیں پڑ سکتی، صرف رسول اللہ نے بیان کر دیا، ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. حلقہ بنایا
اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جانتے رسول اللہ صحابہ سے؟ اللہ کی کرسی اور ساتوں آسمان اور زمین، جس کو سورہ بقرہ میں اللہ بیان کر رہے ہیں نا، اسی سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، اسی کے لیے وہ آیت قرآن کی سردارہ ہے، اسی لیے وہ آیت سے بڑی کوئی آیت پورے کائنات میں نہیں ہے آیت الکرسی سے، اس کی وجہ سے ہی اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ کے تعارف کو بیان کیا ہے، اللہ کون ہے کیا ہے سمجھایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بتاتے ہوئے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، جانتے ہو ساتوں آسمان، زمین اور کرسی، ان سب کی مثالیں کیا ہے؟ عرش، تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ تب ایک حلقہ بنائے زمین پر، ایک حلقہ بنا کر کے، ایک رنگ بنا کر کے، اس رنگ کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم خبر دیتے، بتاتے، وہاں آسا رکھ کر کے بتاتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ یہ جو میں حلقہ یہاں پر بنا دیا یہ ساتوں آسمان اور زمین ہے، یہ اتنا ہی حلقہ، یوں سمجھ لو کہ ساتوں آسمان زمین اسی میں ہے، یہی ہے پوری کائنات۔ اور اب یہ جو پوری زمین تمہاری نگاہیں ختم ہو جا رہی، زمین ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ سمجھ لو یہ اللہ کی کرسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سوال کرتے ہیں کرسی اور عرش کے بارے میں جانتے ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول جانتے۔ کہا کہ یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی کرسی ہے یہ حلقہ، اور یوں سمجھ لو یہ زمین جو تمہاری نگاہیں ختم ہو جا رہی ہے یہ عرش ہے۔ اللہ اکبر، پاگل ہو جائیں گے، نسیں پھٹ جائے گی آپ کی، اور دیوانے ہو کے کپڑے پھاڑ کے نکل جائیں گے ہم اگر زیادہ سوچیں گے اس کے بارے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہے مثال کرسی عرش وغیرہ جو اللہ کے رسول بیان فرمائے۔ تو کتنا بڑا عرش ہوگا، آپ کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتے اس کا۔ اور اب اس کے بارے میں قرآن خبر دیتا ہے، وہ یحملو والملائکہ، جس ملائکہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ ملکو جو ہے اس دن جو آسمانوں پر پھیلے ہوئے ہوں گے کناروں پر، علی ارجائہا والملک علی ارجائہا، اس دن فرشتے اس پورے اطراف سے کھڑے ہو جائیں گے آسمان کے کناروں پر، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، جس دن آسمان قیامت کے دن پھٹ جائے گا، پورے فرشتے صفے باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یحملو عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب عرش کے بارے میں پڑھ لے نہیں پڑھ رہی یہ بات، پوری کائنات ایک طرف اور عرش ایک طرف، کیا ہے وہ عرش؟ تو وہ 8 فرشتے یہ عرش کو اٹھائے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ کچھ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ کچھ پڑھ لے پڑھ رہی یہ بات ہے؟ یہ اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے اس لیے بتا رہا ہوں کہ معلوم ہو جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے کون، جس کے تعارف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیان کر رہے ہیں وہ میرا رب اللہ ہے، جس کو سجدے محمد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی طاقت ہے وہ جس کو محمد سجدے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو اندازہ بھی ہے اس کا؟ کتنی بڑی شے، کتنی بڑی طاقت، کتنا بڑا پاور، کتنی سپریمو طاقت ہے وہ۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو سدرہ ایک جو بارڈر ہے، جو مقام ہے، اس طرف جو مخلوق ہے وہ علیحدہ ہے، اس طرف علیحدہ ہے۔ تو جبریل امین اس کو کراس نہیں کر سکتا، فرشتوں کا سردار، وہاں رک گئے جبریل معراج کے دن، اور رسول اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری تقدیر میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پار کر سکیں، ہم کو اتھارٹی نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے اس کے اس طرف۔ اب یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہے، دعوت آپ کو ہے، اکیلے کو اللہ آپ کو بلائے ہیں۔ تو ذرا سوچ لو کون ہے محمد رسول اللہ جس کو اللہ تعالیٰ عرش تک بلا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کو کراس کروا رہے ہیں، وہاں کی مخلوق بھی بعد اب آپ کا استقبال کر رہی ہے، آپ آئیے، آپ کچھ خاص ہے اللہ کے، آپ اس رب کے کچھ خاص ہے، بہت خاص ہے، آپ کو بلایا جا رہا، آج تک کوئی نہیں آیا اس طرف۔ سمجھ میں آ رہا ہے محمد کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا رتبہ ہے؟ سمجھو یہ سب چیزیں، سمجھو، دماغ دل روح لگا دو۔ آگے گئے، اللہ نے اپنے سامنے کھڑے کر کے وحی نازل کی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بات کرتے ہی تھے اللہ، لیکن زمین پر ہی ایک انتہا کی چوٹی تھی، تو وادی طعا کی، لیکن محمد رسول اللہ کو کہاں بلند کر کے بلائے، کیا بلندی ہے وہ، وہاں بلا کر کے بات کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ ایک قسم یہ ہے وحی کی،
بالراست بھی اللہ بات کر رہے ہیں محمد رسول اللہ سے. اسی وقت تو نمازیں فرض ہوئی. 50 وقت کی نمازیں ہیں یہ. 50 کتنی؟ 50 نمازیں ہیں, 5 نہیں. 5 into 10 ہے. 5 into 10 مطلب اللہ کا اصول ہے, اللہ کی سنت ہے کہ ہر نیکی کا انعام 10 گنا. یہ اللہ کی سنت ہے. کیا ہے؟ ہر نیکی کا انعام 10 گنا. تو ہر نماز کا اجر 10 گنا. 5 into 10 50. تو رسول اللہ پر جو وحی اتری, کہاں؟ عرش عظیم پر بلا کر کے اللہ نے وحی اتاری, سدرہ کے بھی آگے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ ہے وہ. اتنا بلند کیا. اتنی رفعت ہے محمد رسول اللہ کی, مخلوق کے پڑھنے ہی نہیں پڑتی ہے. جبرائیل بھی عاجز ہے سمجھنے سے اس رفعت کو. سمجھ رہے ہیں؟ 50 وقت نمازیں دیے. رسول اللہ اپنی کیفیت خود بیان فرماتے ہیں. رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے اللہ رب کبریا کی قلم کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی مجھے. اتنا قریب تھا میں عرش پر رب ذوالجلال کے کہ رب کے قلم کے چلنے کی سرسراہٹ بھی سن رہا تھا, اور مجھ پر اس کا رعب طاری ہو رہا تھا. ظاہر بات ہے وہی کتنی بڑی طاقت کے سامنے گئے ہیں تو دل کس طرح لپ لپ مار لیتا ہے. سوچئے, مجھ پر اس کا رعب طاری ہو رہا تھا, آواز نہیں نکل رہی رسول اللہ کی ہیبت سے. اللہ کے رعب سے مرعوب ہو جا رہے ہیں. قلم کی سرسراہٹ بھی سن رہے, فرماتے ہیں سن رہا تھا میں, اور اللہ مجھ سے کہہ رہا تھا تجھ پر 50 وقت کی نمازیں تیری امت کے لیے ہم فرض کرتے ہیں. اللہ بات کرا ڈائریکٹ, ہم تجھ پر ہے محمد تیری امت کے لیے 50 نمازوں کو فرض کرتے ہیں. آج یہ وحی اتر رہی ہے, اور تمہاری امت کے لیے انعام اور تحفے تحائف دے رہے ہیں ہم, وہ لیتے ہوئے جائیے. آپ کی امت کا تحفہ یہ ہوگا کہ آپ کی امت برائی کا ارادہ کرے, کسی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو ارادہ کرتے ہی گناہ نہیں لکھیں گے اس پر, اور اس کو پوری چھوٹ دیں گے گناہ کر لینے تک کی. باز رہنے کا بھی موقع دیں گے, ارادے کو بدل لینے کا بھی پورا اختیار دیں گے اور چھوٹ دیں گے اس کو. نیکی کے ارادے پہ آ جائے واپس پلٹ کر کے, برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے, اس لیے ہم اس کو مہلت دیں گے. آپ کے امتی کو ارادہ کرتے ہی گناہ لکھ کر کے سزا نہیں دیں گے اس کو. لیکن اگر آپ کا امتی بالآخر برائی کا ارادے کے ساتھ برائی کر ہی لیا, ارتکاب بھی کر دیا کسی گناہ کار جرم کا, محض ارادے پر گناہ تو ہرگز نہیں لکھیں گے اس کے, ارادے کو تو یوں ہی معاف کر دیں گے اس کے ہم. لیکن ارادے کے بعد عمل بھی کر لیا برائی کا, فارغ بھی ہو گیا گناہ سے, تو ہم اس کے گناہ میں بڑھوتری نہیں کریں گے. وہ جتنا گناہ وہ کیا ہوگا اتنی ہی سزا لکھیں گے اس کے لیے. لیکن اس کے برخلاف آپ کا امتی کسی نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا کہ میں یہ نیک کام کروں گا, تو ہم فوراً ہی اس کی نیکی لکھوا دیں گے. ارادہ کرتے ہی نیکی لکھوا دیں گے اس کے مقدر میں, لکھ دو اس کی نیکی. اور جب وہ نیکی کے ارادے کے بعد عمل بھی کر لے نیکی پر, تو اب ہم اس کے ثواب کو بڑھاتے جائیں گے. جتنا اس میں اخلاص دیکھیں گے اتنا اس کا اجر بڑھا دیں گے. 10 گناہ سے تو ہماری شروعات ہی ہوتی ہے. ہر نیکی کا اجر تو 10 گناہ ہمارے پاس فکس کر دیے ہم, لیکن اس کا اخلاص بڑھے گا تو 700 گناہ تک بھی بڑھا کے دیں گے ہم ہمارے اختیار میں ہیں, ایک ایک نیکی کا اجر. یہ خاص تحفہ ہم آپ کی امت کے لیے دے رہے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کو اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے, لیکن بول نہیں سکتے, مرعوب ہے, وقار سے اللہ کے مرتبے سے مرعوب ہو جا رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, خوش ہو رہے ہیں میری امت کو یہ انعامات مل رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر ایک عظیم تحفہ نکال کر کے دیے. وہیں پر وہ وحی اتر رہی ہے عرش پر. ایک قسم وحی کی یہ بتا رہا ہوں آپ کو, رسول اللہ پر جو وحی اترتی ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دے رہے ہیں. یہ بھی لو تحفہ ہماری طرف سے, 2 آیتیں ہمارے کلام میں سے.
اب رب اپنے کلام میں سے ایک حصہ دے رہے ہیں، میرے کلام کا یہ عظیم حصہ اپنی امت کے لیے لے کے جاؤ۔ کیا ہے وہ؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محمد رسول اللہ یہ ایک تحفہ ہے آپ کی امت کے لیے، میرے عظیم کلام میں کا حصہ، بہت عظیم کلام میرا، یہ ساتھ لے جاؤ تمہاری امت کو دو۔ کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے وہ محمد رسول اللہ کی وہاں پر تعریفیں ہیں، جس کو وہاں بلایا، اپنے سامنے کھڑا کیا، اس کے بارے میں پہلے تحفے میں ذکر آ رہا ہے، اس تحفے میں کہ میرا حبیب یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے، میرا محمد یہ سب سے پہلا مجھ پر ایمان رکھنے والا، سب سے بڑا مومن، سب سے بڑا مومن یہ میرا حبیب جو میرے سامنے ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کے رب نے اس پر نازل کیا وہ اس پر پورا پورا ایمان لایا۔ تعریفوں کے قابل ہے میرا یہ بندہ جس کو عرش پر بلایا گیا۔ پھر اس کے تابعدار ہے وہ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، پھر اس کے وہ تابعدار ہیں، اس کے سامنے زانے طے کر کے علم حاصل کرنے والی جماعت ہے، وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ علی ہے، وہ ابو طلحہ ہے، وہ زبیر ہے، وہ عوام ہے، وہ عوام کا بیٹا زبیر ہے، یہ سب لوگ ہیں۔ یہ سعید ہے، یہ کتنے ہیں آپ؟ 1.25 لاکھ ہیں، یہ بھی اول سابقون، ان میں سے سب سے اونچے درجے پر، یہ بھی 1.25 لاکھ ہیں بھائی، قریب اصحاب رسول کی جماعت۔ لیکن اس میں بہت خاص ہے اولون و سابقون، جنہوں نے رسول اللہ کے سبقت کرتے ہوئے تعظیم و تکریم کی ہے۔ تو والمؤمنون ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میرے حبیب کے ساتھ جو اس کے سامنے زانے طے کر کے اپنے جان و مال کو کھپا رہے ہیں، ان کی تعریف ہے۔ اور یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی سب کتابوں پر، اس کے سب نبیوں پر، اور یہ نبیوں میں فرق نہیں کرتے کہ ہم اس نبی کو اس نبی کو نہیں مانیں گے، نہیں، یہ سب پر آدم سے لے کر کے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم تیری باتیں سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، سمعنا واطعنا غفرانکا، تو ہمارے سب گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں بحیثیت مخلوق ہونے جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں تو معاف فرما دے۔ ان کی التجائیں ہوتی ہیں میرے سامنے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم تیرے پاس لوٹ کے آئیں گے، اس کا یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اے میرے حبیب تو جا اپنی امت میں تو خبر پہنچا دے اپنے امت کے لوگوں کو کہ اللہ بھی وہ ہے تمہارا معبود کہ طاقت سے زیادہ تم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالتا، تمہاری استطاعت اور قوت سے زیادہ تم پر بوجھ گراں تمہارا رب نہیں ڈالتا۔ ان کو خبر دے دو میں بھی ان پر شفقت کرنے والا ہی ہوں، میں بھی ان کا مہربان ہی ہوں، ان کو خبر دے دو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت، جو کوشش کیا ہے وہ اس کے لیے ہے، اور اس کا وبال جو غلطی کرے گا اسی پر ہے۔ میں کچھ نہیں کروں گا اپنی طرف سے، میں ظلم نہیں کروں گا، میں زیادتی نہیں کروں گا، کہہ دو اپنی امت سے محمد۔ یہ ہے وہ تحفہ، یہ وہ آیتیں ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارے امتیوں کا کام یہ ہونا چاہیے
کہ وہ یہ کہیں میرے سامنے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، میرے سامنے گڑگڑاتے ہوئے آپ کی امت اگر مجھ سے یہ دعائیں کرے تو ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ میں ہی ان کو معاف کرنے والا ہوں۔ ان کو کہنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے جانے انجانے میں ہونے والی خطاؤں کے عوض میں ہماری گرفتاری مت کیجیے۔ بعض جان بوجھ کے بھی ہم سے گناہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، بعض انجانے میں بھی ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے جان بوجھ کے خطا کرنے کی وجہ سے آپ غضب میں آ کر کے ہم کو پکڑ کے سزا دے دے۔ ہم کو معاف کر دیجئے، درگزر کا کام لیجئے ہم سے، ہم کو جانے انجانے کے گناہوں کے عوض میں بھی مت پکڑیے، اور ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے جو ہم سے پہلے کی امتوں پر بوجھ گراں شریعت کے ڈالے گئے تھے۔ ہمارے لیے شریعت کو آسان کر دیجئے، شریعت کے بھاری بھاری بوجھ ہم پر مت رکھیے جو ہم سے پہلی امتوں پر تھی۔ یہ تحفہ کس کا ہے؟ اس امت کو دیا جا رہا ہے بھائی، کبھی سمجھے ان کو، ان آیات کو وہاں بلا کر کے دے رہے ہیں۔ تمہاری کیسی مہربانی ہوئی اس امت پر، اور کیسی باغی ہوتے جا رہی ہے یہ امت اس اللہ کی، ذرا جائزہ لیجئے، کیسی مہربانی ہوئی ہے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ہم جان بوجھ کر کے بھی کیے، انجانے میں بھی کیے، مت پکڑیے ہم کو ان گناہوں کے عوض میں۔ اور ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر جو بوجھ گرا تھا ہم پر وہ بوجھ والا شریعت کا معاملہ مت کیجیے، آسان اور سہل کیجیے۔ یہ سکھا رہے ہیں، دعا بھی خود ہی سکھا رہے ہیں، بولو تمہاری امت کو کہ مجھ سے یہ مانگو، آسانیاں مانگو، میں آسانیاں دوں گا۔ اور ولا تحمل علینا اصرا کما حملت، اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ما لا طاقت لنا به، جس کے اٹھانے کی طاقت نہیں، کمزور امت ہے رسول اللہ کی، ہم آخری زمانے کے بہت کمزور لوگ ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے، خالق وہی ہے، اس کی مخلوق ہے ہم، تو یہ آسانی دینے کے لیے محمد رسول اللہ کو تحفہ دے کے بھیج رہے ہیں کہ تیری امت آخری ہے، بہت کمزور ہے میرے حبیب، تو یہ تحفہ ہے، ان سے بلوا دے ان کی زبانوں سے کہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو گراں ہے، ہماری طاقت سے باہر کا ہے، تو میں ان کے لیے ہلکا کر دوں گا، میں ان کے لیے ہلکا کر دینا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، اللہ کی رحمت کی، اس کی شفقت کی، کیا اس کے حبیب کے لیے اس کی انعامات ہے، اس کے تحفے تحائف ہے، ذرا سوچئے۔ ہم کتنے بد نصیب لوگ ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ کتنے ناقدرے اور بے قدرے ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ جی واعف عنا سکھا رہے ہیں، واعف عنا بولو، اللہ عفو درگزر کر دو، واعف عنا، اللہ ہم کو عفو درگزر کر دو، معاف کر دو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا، غفاریت کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ غفر کیا ہے؟ غفار کیا ہے؟ غفار کیا ہے؟ صفت غفار اللہ تعالیٰ کی، پردہ ڈالنا، پردہ پوشی کرنا، چھپا دینا۔ کس کو؟ ہمارے گناہ، ہمارے عیوب ہے اللہ، ان کو چھپا دیجئے۔ واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیجئے، کور کر دیجئے۔ آپ سچے دل سے اگر یہ مانگتے ہیں مغفرت تو رسوائی سے بچ سکتے ہیں قیامت کے دن کی، نہیں تو وہاں ننگے ہونا پڑے گا سب کے سامنے۔ ایک حمام کے سب آج ننگے ناچ رہے ہیں نا یہاں، وہاں سب ظاہر ہو جائیں گے، پوری پکچر کیا ننگاپن کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ دعا دل سے کرتے ہیں، واغفر لنا، تو ڈھانپ دے ہمارے گناہوں کو، معاف کر دے ہم کو، تو اس کا امکان ہے، کیونکہ خود اللہ نے دے کے بھیجایا یہ تحفہ، مجھ سے مانگو میں ڈھانپ دوں گا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم پر خاص رحم کر دیجئے اللہ۔ انت مولانا، انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہے، کارساز ہے۔ ہمارے مولانا کون ہیں؟ ہمارے کارساز ولی کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اور زمین پر ہمارے سردار مولانا کی شکل میں ہمارے سردار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہمارے کارساز، ہمارے ولی، سرپرست، ہمارے بزرگ آپ ہیں۔ اللہ
تو آپ کافروں کے نافرمان قوموں کے مقابلے میں آپ ہمارے مددگار بن کے رہیے۔ جب یہ التجائیں آپ کی ہو تو کیا ہو، ذرا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب یہ دل سے نکل رہی ہو آپ کے یہ التجائیں، دل سے پکار رہے ہو آپ یہ صدائیں اپنے رب کے حضور میں، جو دیا گیا تحفہ اس دن آپ کو، آپ کے لیے، ہمارے لیے، اپنے حبیب کو اللہ نے بلا کر کے تحفہ دیا ہے، تو کیا عطا ہوگا ہمارے لیے وہی آسمان سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دینے والا کیا چاہتا ہے اور لینے والے کہاں بھاگ رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ دینے والا کہاں پہنچانا چاہتا ہے، کیا دینا چاہتا ہے، اور لینے والے کتنے بد نصیب ہے، کتنے لاپرواہ ہے۔ یہ عرش پر بلا کر کے دیا ہے محمد رسول اللہ کو۔ ایک وحی کی قسم عرش پر ہے، بالراس اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی وحی کی قسمیں وغیرہ سب؟ اب میں آپ کو اس کے بعد والے درس میں کیا بتاؤں گا؟ اب یہ جو وحی کی قسمیں آپ کو بتا دیا میں۔ پہلی وحی کون سی تھی بتا دیا آپ کو، کون سی؟ اور سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ پر اتری ہے سورہ علق کی 5 آیات، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، ہے نا، الذی علم بالقلم، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلی وحی 5 آیات میں نازل کی ہے۔ تو اب انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ 5 آیات میں کیا عظیم باتیں ہیں پوشیدہ، یہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اقرا کا حکم آ رہا ہے سب سے پہلے، تو کیا معنی اقرا کے؟ اقرا کا معنی کیا ہے؟ پھر بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، تو رب کون ہے؟ اللہ رب ہے، تو رب کی صفات کیا ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے، جاننا ہے۔ الذی خلق، اس نے پیدا کیا، کیا پیدا کیا اس نے کیا پیدا کیا؟ الذی خلق، خلق پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ پوری کائنات، پوری کائنات، ایک سوائے اس کے وجود کے، خود اپنے اس کے وجود کے ما سوا جو بھی ہے پوری کائنات میں، سب اسی کی تخلیق ہے، سب اسی کی تخلیق ہے صاحب، الذی خلق۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن کر کے، اس کو ڈیفائن کر کے پھر آپ کو بتانے والا ہوں کہ وحی کی بندش، جو بتایا آپ کو وحی کی بندش 10 دنوں تک کی تھی، اور اس کے بعد جو وحی اتری ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد وہ وحی کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام شروع ہو گیا، وہ کیا کام شروع ہوا، کیا مخالفتیں ہوئی، کیا قوم کا رویہ رہا، کس عقیدے کی دعوت تھی جو محمد رسول اللہ دیے تھے، امپورٹنٹ ہوں گے، بہت اہم ترین درس ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیں گے آپ حضرات انشاءاللہ؟ آئیے، ساتھ لائیے عزیز و قارب کو، ضرور وقت نکالیے۔ دیکھیے یہ علم کے سیکھنے کے لیے اگر نکلتے ہیں نا، ہم لوگوں کے پاس کیا ہو گیا آج کل، مدرسے کے چندے کھانا ہے، مدرسے چلانا ہے، تو حدیثوں کو بھی اپنا سہارا بنائیں، موٹے موٹے انداز میں بیان کر دیے۔ مدرسے میں آؤ بھائی علم پڑھنے کے لیے، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں فرشتے ان کے لیے پریں بچھا دیتے ہیں، ایک عام طور پہ ایک اورلی بات چیخ چیخ کے بول دی ہے۔ حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فرشتے جو ہے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو آؤ ہمارے مدرسے میں، پھر تمہارے نام پہ فوٹوਆਂ ویڈیو لے کے ہم کھاتے بیٹھتے ہیں۔ ارے بابا ذرا اس سے اوپر اٹھو، سکھانے والے بھی اس سے اوپر اٹھو، اور سیکھنے والے بھی ذرا اس سے اوپر اٹھو، اور اس کی حقیقی نوعیت کو سمجھو۔ یہ دین کا علم سکھانا کتنا عظیم ہے، اور اس کا دین کے علم کو سیکھنا کتنا عظیم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے وہ اورلی الٹپ باتیں نہیں ہے، وہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا کے استقبال کرتے ہیں طالب علم کا، تو کوئی الٹپ باتیں نہیں ہے وہ۔ بھائی فرشتے اللہ کی مقرب ترین مخلوق، میں نے بھی آپ سے کہا، اگر وہ آپ کے لیے پر بچھا کر کے آپ کو بلا رہے ہیں تو کیا سیکھنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ کیا سیکھنے بلا رہے ہیں بھائی؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں خالی آپ کے نماز روزے سکھا دے کے جو ہے لوگوں سے فیس لے کے چندے کھانے کے لیے بلا رہے ہیں آپ کو، اس لیے پر بچھا رہے ہیں آپ کے لیے؟ وہ کیا عظیم شے ہے جس کے سیکھنے والوں کا مرتبہ اتنا بلند کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں؟
آپ وہ علم سیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اصل نوعیت والا وہ علم جس کی قدر اتنی ہے کہ فرشتے بچ جاتے ہیں، وہ کوئی معمولی علم تھوڑا ہی ہے، وہ اللہ رب کبریا کی معرفت کا علم، رب ذوالجلال جو دینا چاہتا ہے بندوں کو، آدم کی اولاد کو، وہ علم کہ معمولی علم ہے وہ، جس کے لیے سوالاک انبیاء کو اللہ نے منتخب کیا ہے، سوالاک معلم اس زمین پر اس علم کو سکھانے آئے ہیں، وہ علم سیکھنے کو جا رہا ہو، اللہ 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 اللہ، کیا علم ہے وہ؟ وعلیکم السلام، وہ علم جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ خشیت بھی انہی عالموں میں پیدا ہوتی ہے جو یہ علم حاصل کرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء جو کہا قرآن میں اللہ نے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت جو طاری ہوتی ہے تو علماء پر طاری ہوتی ہے، تو وہ کون سے علماء؟ جو یہ علم حقیقی جانتے ہیں، جو رب کی معرفت جانتے ہیں، جو سوالات انبیاء کے نظریات کا علم رکھتے ہیں، سوالات انبیاء کے چھوٹی کے جو علوم تھے ان کے پاس، جو وہ مخلوق کو اللہ کی بتانا چاہتے تھے، جس کو اس کی معرفت ہو، اس کی قدر ہو، ایسے عالم میں اللہ کا رعب طاری ہوتا ہے، اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل عالموں کا حال، بڑے بڑے یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں، علامہ دہر ہے، سرٹیفکیٹ ہیں بڑے بڑے، شیخ الحدیث بن رہے ہیں اپنے آپ کو، شیخ الاسلام بن رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ارے مگر حضرت جی کا معاملہ عجیب ہی ہے، ان کو اپنی محل بنانے کی فکر ہے، اپنا ہی حویلی بنانے کی فکر ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہونا ہے، اس کے لیے جائز ناجائز، اچھا برا کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں، اچھے سے آ رہا ہے کہ برے سے آ رہا ہے، بس آنے دو۔ اور ضمیروں کو معلوم ہے بھائی، ایسی بات نہیں ضمیر کو نہیں معلوم ہے، یہاں معلوم ہے کیا کر کے لا رہے ہیں، دکھاوا کچھ اور کر رہے ہیں، داڑیاں بڑی بڑی ہیں، جھبے خبے ہیں، نمازوں کے گٹھے ہیں، امامے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں ہیں، دکھاوا ڈیمونسٹریشن بہت زبردست ہے۔ یہاں معلوم بھی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذرہ، رب خالق فرماتا ہے بھائی، جس نے تخلیق کی اس کو معلوم ہے، وہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے وہ؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان کو خود کی نفس پر پوری بصیرت ہے، اس کو خود معلوم ہے وہ کتنے پانی میں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ولو القی معاذرہ، اگرچہ کہ وہ بہت سارے ہیلے اور بہانے کرے، مخلوق کے سامنے بڑا بنے، بڑا سجے سنورے، بڑا متقی نظر آئے، بڑی کم بولی بولے، بڑے انگلیوں سے یوں ملاقاتیں کریں، بڑے ادب کا مظاہرہ کرے، یہ سب دکھاوا ریاکاری اگر ہے مخلوق کے لیے یہ سب کچھ ہے، تو خالق اس کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے خالق اس کو۔ تو وہ علماء میں خشیت ہوتی ہے جو یہ علم حقیقی حاصل کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ لینا چاہتے ہیں، جو وفادار بندے اللہ کے، ڈرتے ہیں حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کا خیال کرتے ہیں، اللہ کی چاہت کی فکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی فکر میں رہتے ہیں، ان کے لیے خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو میں بھی یہی دعائیں میری بھی ہے کہ اللہ مجھے بھی وہی عطا فرما جو آپ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی میری خواہش یہی ہے کہ اللہ میرے ان بھائیوں کو بھی وہی عطا کر جو تو دینا چاہتا اپنے سچے بندوں کو، اللہ ہم کو وہ عطا فرما۔ تو وہ چیزیں ہیں جن کو جاننا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بتاؤں گا کہ یہ اقرا کا اصل معنی کیا ہے۔ اقرا جو بول رہے ہیں پڑھو، کیا پڑھو، کیا پڑھو، کس کے نام سے پڑھو، کس کے لیے پڑھو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بھائی۔ پڑھو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ کے واسطے پڑھو، ڈگریاں کمانے کے واسطے پڑھو، ڈاکٹر بن کے پیسے کمانے کے لیے، انجینئر بن کے پیسے لوگوں کے ہٹنے کے لیے پڑھو، یا یہ نہیں ہے کہ مدرسے کی پڑھائی پڑھ کے آؤ، علامہ بن کے آؤ، اس لیے آؤ کہ لوگوں کے چندے کھانے کی فکر ہو۔
مریدوں کا مال کھانے کی فکر ہو. اگر یہ فکر سے پڑھ رہے ہو تو پھر تمہارا پڑھنا کیا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کو بتاؤں گا. اللہ سے ہم سب دعا کریں، ہم سب مل کر کے، کہ رب کبریا ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیجئے. اللہ ہم کو اسلام پر زندہ رکھیے، اسلام پر موت دیجئے. اللہ رب کبریا اپنی توحید کا پاس و لحاظ ہمارے دلوں میں پیدا کیجئے. اپنے حبیب محمد رسول اللہ کی بے پناہ محبت اور سنتوں کی عقیدت اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کیجئے. رب کبریا ہم کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائیے. آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ہم کو نصیب کر دیجئے. آپ کی شفاعت نصیب کر دیجئے. جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کر دیجئے. اللہ ہم اس زمین کی پشت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہم کو نصیب فرما دیجئے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.